معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے لانگ کویشچن آف فرسٹ ایئر ہسٹری آف اسلام۔ تاریخ اسلام فرسٹ ایئر کے اہم لانگ کویشچنز اسٹوڈنٹس کی کافی فرمائش آ رہی تھی اس حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ اس کا ہمارا سلیبس کتنے حصوں پر مشتمل ہے۔ تو فرسٹ ایئر کی جو ہسٹری آف اسلام ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلافت راشدہ اور تیسرا ہے بنو امیہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم لانگ کویشچنز کی۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے قبل الاسلام عربوں کی حالت۔ تو اس میں سے جو اہم لانگ کویشچن ہے وہ ہے کہ قبل الاسلام عربوں کی مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالت بیان کریں۔ تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مذہبی اور معاشرتی ہے۔ جب ہم معاشرتی کی بات کریں گے تو اس میں عربوں کی معاشرتی خوبیاں اور برائیاں دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ لانگ کویشچن جو اہم ہے وہ ہے ہجرت مدینہ کے اسباب اور اثرات تحریر کریں۔ تھرڈ لانگ کویشچن ہے غزوہ بدر کے اسباب و اثرات تحریر کریں، اور نیز مسلمانوں کی اس میں کامیابی کے اسباب بھی بیان کریں۔ کویشچن نمبر 4 ہے غزوہ احد میں کے اسباب اور نتائج تحریر کریں، نیز اس میں مسلمانوں کے نقصانات کے کیا اسباب تھے۔ کویشچن نمبر 5 ہے غزوہ خندق کے اسباب و اثرات تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 6 صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط تحریر کریں، نیز صلح نامہ حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت بیان کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کہ فتح مکہ کے اسباب اور اثرات تحریر کریں، نیز فتح مکہ کو ایک خاموش انقلاب سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کا آخری اہم کویشچن ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات تحریر کریں، نیز اس خطبے کو بنیادی انسانی حقوق کا علم بردار کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک سوال آپ کو آ سکتا ہے، اس میں نوٹ آ سکتا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نوٹ تحریر کریں۔ دوسرا حصہ ہے خلافت راشدہ جو کہ 30 سال پر محیط ہے۔ تو اس میں جو پہلا لانگ کویشچن اہم ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی مشکلات تحریر کریں، نیز آپ نے ان مشکلات پر کیسے قابو پایا۔ کویشچن نمبر 2 ہے اس حصے کا فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے، نیز فتنہ ارتداد کے اسباب تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 3 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام یا کارنامے تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 4 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکزی اور صوبائی نظام حکومت پر تفصیلی بحث کیجیے۔ کویشچن نمبر 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اور اثرات تحریر کریں، نیز آپ پر لگائے گئے الزامات کا تجزیہ بھی کیجیے۔ اس کا جو آخری کویشچن ہے جو کسی خلیفہ سے متعلق ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی مشکلات تحریر کریں۔ اس حصے کا جو نچوڑ ہے وہ لانگ کویشچن آتا ہے کہ خلافت راشدہ کی امتیازی خصوصیات تحریر کریں، یعنی چاروں خلفاء نے جو نظام حکومت قائم کیا اس نظام حکومت کے جو نمایاں فیچرز تھے جو کہ پرومیننٹ پوائنٹس تھے اس میں آپ کو یہ چیزیں لکھنی ہیں، جس میں خلیفہ، اس کے بعد مجلس شورا، کاتب اور رفاہ عامہ کے کام اور دیگر جو فوج کا قیام، پولیس کا قیام وغیرہ شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بنو امیہ کی۔ تو بنو امیہ جس کے کل 14 حکمران تھے اور انہوں نے 92 سال حکومت کی۔ تو بنو امیہ کے سلسلے کا پہلا سوال ہے کہ امیر معاویہ کے کارنامے تحریر کریں، ان کی جو اصلاحات ہیں مختلف شعبہ حیات میں وہ تحریر کریں۔ دوسرا اس کا سب سے اہم لانگ کویشچن جو ہے اس حصے کا وہ ہے کہ کن اصلاحات اور کارناموں کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کو بنو امیہ کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ بنو امیہ کا یا اموی حکومت کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے، دلائل سے ثابت کریں۔ اس میں آپ نے ولید بن عبد الملک کی جو اصلاحات اور کارنامے ہیں وہ تحریر کرنے ہیں، جس میں خاص طور پر اس کی شاندار فتوحات ہیں، جس میں فتح سندھ اور فتح اندلس شامل ہیں۔ اس کے بعد بنو امیہ کے زوال کے اسباب تحریر کریں۔ یہ بہت ہی اہم کویشچن ہے اور ہر دوسرے سالانہ امتحان یا سپلیمنٹری ایگزام میں یہ سوال آتا ہے۔ تو لاسٹ کویشچن جو ہے وہ ہے بنو امیہ کے مرکزی نظام حکومت پر نوٹ تحریر کریں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ سوال یہ آتا ہے۔ تو یہ لانگ کویشچن سے اس حوالے سے
چاند جو آخری سوال ہوتا ہے پیپر میں، سوال نمبر 9 کہ درج ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں، تو وہ 3 دیے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں 5-5 نمبر کے، جو اس میں سے جو چند اہم ہیں اس میں حرب فجار، حلف الفضول، ہجرت حبشہ، بیعت عقبہ اولی اور بیعت ثانی، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدالتی نظام اور غیر مسلم رعایا کو دیے جانے والے حقوق۔ اور اسی طرح اگر ہم بنو امیہ کی بات کریں تو بنو امیہ میں حجاج بن یوسف پہ نوٹ پوچھا جاتا ہے اکثر، اور اسی طرح بنو امیہ کے ذرائع آمدن پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ایئر کی تاریخ اسلام کے اہم لانگ کویسچن تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سیکنڈ ایئر کی تاریخ اسلام کے لانگ کویسچن ریکارڈ کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔